نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے دیوان پور کے اس خوبصورت گاؤں میں دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں۔ اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، جناب محترم شہزاد باب صاحب، آپ کے والد محترم، آپ کے برادر عزیز اور دیگر انتظام و انصرام کرنے والی پوری ٹیم کے جمیع احباب کو۔ تو آج کے درس عرفان القرآن میں مسند صدارت پہ تشریف فرما ہیں آل نبی اولاد علی جناب محترم پیر طریقت پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ، جناب محترم علامہ صاحب، تشریف لانے والی مائیں بہنیں بیٹیاں، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کا تشریف لانا اپنی پاک بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے قرآن کی روشنی میں تصور ولایت اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کا حقیقی تصور۔ کیونکہ سامعین یہ دور ہر اعتبار سے تنزلی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔
یہی سبب ہے کہ اعتقادی اعتبار سے بھی لوگوں کے ذہن تشکیک زدہ ہو گئے۔ اور جب ولایت کے تصور پہ بات ہوتی ہے یا اولیاء کرام کے ساتھ تعلق اور نسبت پہ بات ہوتی ہے تو ہمیں اس تعلق میں بھی اس دور میں افراط اور تفریط نظر آنے لگی۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے سرے سے بالکل ولایت کا انکار کر دیا، اور وہ یہاں تک کہنے پہ اتر آئے کہ اولیاء کا کوئی تصور نہیں، ولی کی کوئی حقیقت نہیں، اور ایک طبقہ دوسری طرف ہمیں ایسا جوہلا کا بھی نظر آنے لگا کہ جنہوں نے سب کچھ مزارات والوں کو سمجھ لیا، اور وہ مزارات پہ جاتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، اور کسی بھی مزار پہ جا کر یا کسی بھی پیر کے پاس جا کر ان کے مانگنے کا ڈھنگ یوں ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کی ذات کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ پیر فقیر کو سب کچھ بنانے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں طبقات اس عقیدہ اور نظریہ میں افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی روشنی میں ولایت کے تصور کو سمجھیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اولیاء ہوتے کون ہیں اور اولیاء کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں تو مالک کائنات نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر خود ولایت کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ مالک کائنات قرآن مجید میں کہیں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ کہیں رب کائنات خود فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رب فرماتا ہے کہ جو بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ تو گویا ان دونوں آیات مبارکہ سے ولایت کی حقیقت اور تصور تو سمجھ آنے لگ گیا کہ ولایت کی کوئی نہ کوئی حقیقت تو ہے جس کو رب کائنات خود اپنے قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ پھر سورۃ الکہف کی آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ سورۃ الکہف کون سی سورت ہے؟ یہ وہ سورت ہے جس میں رب کائنات نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے، جس سورت میں مالک کائنات نے اپنے اولیاء کا ذکر کیا۔ بس توجہ رکھیں گے، اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ یہ اصحاب کہف نبی نہیں تھے بلکہ یہ اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے۔ اس سورت کی اگر آیات کو دیکھیں 110 آیات مبارکہ ہیں سورۃ الکہف کی۔ اس سورت میں رب کائنات نے درجنوں موضوعات کو بیان کیا، لیکن سورت کا نام میرے رب نے اصحاب کہف کے نام پہ رکھا۔ ذہن میں سوال آتا ہے
اے مالک کائنات، اس صورت میں تو نے موضوعات تو درجنوں بیان کیے، لیکن صورت کا نام اولیاء کے نام پہ کیوں رکھا؟ تو رب کائنات فرماتا ہے وہ بندے جو دنیا کو چھوڑ کر اپنا رشتہ میرے ساتھ قائم کرتے ہیں، جو دنیا پرستی کو چھوڑ کر اپنا تعلق میرے ساتھ قائم کرتے ہیں، وہ میرے ولی بنتے ہیں۔ مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ قرآن کو دیکھو، میں نے پوری کی پوری سورت اپنے ولیوں کے نام پہ اتاری ہے۔ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ اصحاب کہف ظالم جابر بادشاہ سے بچنے کے لیے غار کی طرف چلے۔ وہ ظالم بادشاہ کافر تھا اور کفر کرواتا تھا۔ اب ان اولیاء کا مقام قرآن کی روشنی میں سمجھیے گا کہ یہ اللہ کے ولی اس ظالم جابر بادشاہ سے بچنے کے لیے غار کی طرف چل پڑے۔ جب یہ اولیاء غار کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک کتا ان ولیوں کے پیچھے چل پڑا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ولیوں نے اس کتے کو بھگانے کے لیے پتھر پھینکے۔ وہ کتا رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا مجھے ایسی زبان عطا کر کہ میں تیرے ولیوں سے کلام کر سکوں۔ مالک کائنات نے اس کتے کو زبان ادا کی، وہ بول کے اللہ کے ولیوں سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ والو مجھے پتھر کیوں مارتے ہو؟ تو وہ اصحاب کہف کہتے ہیں کہ ہم ظالم بادشاہ سے بچنا چاہتے ہیں، ہم کہیں چھپنا چاہتے ہیں، اگر تو ہمارے ساتھ ہوا تو تو ہے کتا اور تیرا کام ہے بھونکنا، ہم چھپیں گے، تو بھونکے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، تو بھونکے گا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ وہ کتا اللہ کے ولیوں کو بول کے کہتا ہے اللہ والو میں نسلاً کتا ضرور ہوں، نسباً کتا ضرور ہوں، جنساً کتا ضرور ہوں، لیکن میں نے اللہ والوں پہ بھونکنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اللہ والوں پہ بھونکنا چھوڑ دیا ہے، مجھے اپنی صحبت دے دو، معیت دے دو۔ اللہ والوں نے کتے کو اپنی سنگت عطا کر دی۔ اب وہ صحابہ کہف چلے، وہ اللہ کے ولی غار کے اندر لیٹے، ان کا کتا غار کے دروازے پہ لیٹ گیا۔ اب قرآن اٹھا کے پڑھتے جائیں۔ مالک کائنات نے اپنے اولیاء پہ نیند طاری کر دی۔ کم و بیش 309 سال اصحاب کہف غار کے اندر لیٹے رہے، ان کا کتا غار کے دروازے پہ لیٹا رہا۔ ہر 6 مہینوں کے بعد رب کائنات اصحاب کہف کی کروٹ بدلتا تھا۔ اولیاء کی صحبت کا فیض دیکھیں، غار کے اندر اولیاء کی کروٹ بدلی جاتی۔ ہر 6 مہینے کے بعد جب وہ رب اپنے ولیوں کی کروٹ بدلتا تھا، ان کے فیض سے دروازے پہ لیٹے کتے کی کروٹ بھی بدلی جاتی تھی۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اولیاء کی صحبت کا کوئی فیض ملتا ہے؟ تو قرآن پڑھ کے دیکھیں، اگر اس کتے کو فیض نصیب ہو رہا ہے تو انسان اگر ولیوں سے جڑ جائے تو اس کے نصیب کا عالم کیا ہوگا؟ پھر سامعین یہ قرآن پڑھتے چلے جائیں۔ مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 4 مرتبہ اس کتے کا ذکر کیا ہے۔ کتنی بار؟ 4 بار اللہ نے خود قرآن میں کتے کا ذکر کیا۔ یہ سورۃ الکہف کی
آیا کریمہ نمبر 22 کا مطالعہ کریں. مالک کائنات فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ کہ دنیا کے بعض لوگ کہیں گے کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے. کتنے تھے؟ 3 تھے. رابعہم کلبہم، رب فرماتا ہے اگر دنیا دار کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے تو سن لو ساتھ میں رب کہتا ہوں کہ چوتھا ان کا کتا بھی تھا. چوتھا ان کا کتا بھی تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، بعض لوگ کہیں گے کہ وہ اصحاب کہف 5 تھے. سادسہم کلبہم، اگر اللہ کے ولی 5 تھے تو ساتھ چھٹا ان کا کتا بھی تھا. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، بعض لوگ کہیں گے کہ اللہ کے ولی 7 تھے. وَثَامِنُهُمْ کلبہم، اگر وہ 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا. اس آیہ کریمہ پہ توجہ کرتے جائیں. رب کائنات فرماتا ہے کہ دنیا کے لوگ کہیں گے ولی 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے. رب فرماتا ہے کہ دنیا والے تو اولیاء کا عدد بیان کریں گے، وہ جو بھی عدد بیان کریں گے رب کہتا ہے ساتھ میں کہتا ہوں کہ چوتھا ان کا کتا بھی تھا، چھٹا ان کا کتا بھی تھا، 8واں ان کا کتا بھی تھا. ارے غور کریں، اولیاء کے کتے کو رب یہ مقام دیتا ہے کہ قرآن میں خود اس کتے کا ذکر کرتا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اولیاء اللہ. اب سامعین محترم اسی قرآن کو ایک اور انداز سے پڑھیں، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الکہف کی آیہ کریمہ نمبر 18 کا مطالعہ کریں. آج کے دور میں آپ کو بڑے لوگ مل جائیں گے کتے رکھنے والے، جو بڑے شوق سے رکھتے ہیں اور پالتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، لیکن کتا اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، چلتا کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے، اس پر کبھی کسی کی توجہ نہیں جاتی. بھئی کتا ہے، اس کا کام ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا، جیسے اٹھتا ہے بیٹھتا رہے. یہ کبھی غور کرنے کی ضرورت والی شے نہیں ہوتی. لیکن اس اولیاء کے کتے کا ذکر قرآن میں پڑھیں. مالک کائنات قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی تو غار کے اندر لیٹے تھے، ان کا کتا غار کے دہنے پہ تھا. رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ولی غار کے اندر تھے، ان کا کتا غار کے دروازے پہ دونوں بازو پسار کے بیٹھا تھا. تو سامعین محترم، رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 4 مرتبہ اس کتے کا ذکر کرتا ہے. سامعین میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن اترا کیوں ہے؟ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ پیچھے والے بھی اگر ساتھیوں کی چیر آگے کر لینا تھوڑا. چلیے، قرآن مجید فرقان حمید کا نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہدی للمتقین. قرآن اترا ہے ہدایت کے لیے. کس لیے؟ ہدایت کے لیے. تو سامعین غور کریں، یہ سارے کا سارا قرآن ہدایت ہے. سارا قرآن ہدایت ہے. قرآن مجید کا ایک ایک لفظ ہدایت، قرآن مجید کی ایک ایک آیہ کریمہ میں ہدایت. قرآن کی زیر زبر پیش نقطہ شد اور مد میں پوچھا بولیں گے ہدایت ہے. تو جب ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن کے ایک ایک کلمہ میں، ایک ایک لفظ میں
زیر زبر پیش میں ہدایت ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رب جو اس قرآن میں 4 بار ولیوں کے کتے کا ذکر کر رہا ہے، اس کتے کے ذکر میں کون سی ہدایت چھپی ہے؟ اگر کوئی کہے معاذ اللہ کہ یہ آیات مبارکہ بے معنی ہیں، تو سامعین محترم یہ کہنے والا اسلام سے گیا، ایمان سے گیا، چونکہ یہ رب کا کلام ہے اور رب کا کلام بے معنی نہیں ہوتا، رب کا کلام بے ربط نہیں ہوتا، رب کا کلام بے موقع نہیں ہوتا۔ مالک کائنات جو اسی کلام میں اپنے قرآن میں بار بار کتے کا ذکر کر رہا ہے، اس کے کئی فوائد ہیں، کئی مفاہیم ہیں، اس میں کئی حکمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے مالک کائنات انسانوں کو سمجھانا چاہتا ہے، انسانوں اگر وہ کتا ہو کر میرے ولیوں سے جڑ گیا، میرے قرآن کا موضوع بن گیا، اگر وہ کتا ہو کر میرے ولیوں سے جڑ گیا اور جنتی بن گیا، انسانوں تم بھی اولیاء سے جڑتے جاؤ گے تو بغیر حساب و کتاب تم بھی جنت جاؤ گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان اولیاء کرام۔ اب اگر کسی کے ذہن میں فوراً سوال اٹھے کہ اولیاء کرام سے جڑنے سے ہی کیا بندہ بغیر حساب و کتاب جنت جائے گا، تو سامن جہاں سے ایک الگ موضوع کھل جائے گا۔ میں پورے موضوع کی طرف نہیں نکلنا چاہتا۔ اولیاء کے ساتھ جڑنا کیا ہے؟ صحبت صالح کو پانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صحبت صالح کو پانا ہے، اولیاء کی صحبت کو پانا ہے، اللہ والوں کی صحبت کو پانا ہے۔ تو سامعین محترم، صحبت اپنا رنگ دکھاتی ہے، صحبت اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ بندہ جیسی صحبت میں ہوتا ہے ویسا اس پہ رنگ چڑھتا ہے۔ چلیں اگلے مہینے اگر اللہ اور اس کے محبوب نے چاہا تو درس تصوف کی طرف اگر ہم چلے جائیں تو ہم موضوع ہی صحبت صالح کا رکھیں گے، اس میں ہم بات کریں گے کہ ان اللہ والوں کی صحبت زندگی بدلتی کیسے ہے اور بندہ سیدھا جنت جاتا کیسے ہے۔ لیکن آج ہم قرآن مجید سے ابتداً یہ نقطہ سمجھ گئے کہ رب کائنات نے خود قرآن مجید میں اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے، اور صرف ذکر نہیں کیا۔ اسی سورت کی اگلی آیہ مبارکہ نمبر 28 پہ توجہ کریں۔ مالک کائنات اصحاب کہف کا ذکر کر کے آگے حکم دیتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے بندے تو اپنے نفس کو جما لے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ مالک فرماتا ہے اے بندے تو اپنے نفس کو ان کی صحبت میں جما جو صبح و شام مولا کے ذکر میں مست رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں خاص نقطہ دینا چاہتا ہوں چونکہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، رب فرماتے اپنے نفس کو جما۔ کس شے کو؟ اپنے نفس کو جما۔ عرفاء کی زبان میں اسی نفس کو تو کتا کہتے ہیں، عرفاء کی زبان میں اسی نفس امارہ کو کتا کہتے ہیں۔ اور رب کائنات فرماتا ہے بندے وہ کتا ولیوں کی بارگاہ میں جمع تھا، تو بھی اپنے کتے کو جمع لے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اور کسی بزرگ اور بابے نے کہا تھا کہ 5-7 مرن گوانڈڑیاں تے رہندیاں نو تاپ چڑھے۔ یہ جو نفس ہے نا، یہ نفس امارہ
اس کے دائیں بائیں جو خواہشات نفسانی ہیں یہ نفس کی گوانڈنیاں ہیں. وہ ساری خواہشات جو انسان کو دنیا کی طرف لگاتی ہیں. انسان کا دل کرتا ہے کہ نرم و نازک بستر ملتا رہے. انسان کا دل کرتا ہے کہ مجھے دنیا کی ساری اشیاء اور آسانیاں ملتی رہیں. انسان کا نفس چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کی ظاہری نمود و نمائش والی عزت بھی ملے, ظاہری دنیا کا نام بھی ملے, ظاہری خواہشات بھی ملے, حرام کے راستوں سے ملتی رہیں. نفس کو اس سے غرض نہیں ہوتی. تو یہ نفس کی جو خواہشات ہیں, جو اس نفس کو دنیا کی طرف, دنیا کے حرص کی طرف, اس بیٹو کو ہٹا دے, دنیا کے لالچ کی طرف اور دنیا کے طمع کی طرف لے کے جاتی ہیں. ان کو عرفاء کہتے ہیں یہ ساری کی ساری گوانڈنیاں ہیں. 5-7 مرن گوانڈنیاں تے رہندیاں نو تاپ چڑے, ہٹی سڑے قرار دی, جیدہ ڈیوا نت بلے تے کتی مرے فقیر دی, جڑی ٹوں ٹوں نت کرے تے گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. یہ جو مرزا یار ہے یہ اس کا عشق ہے جو اس کی بارگاہ کی طرف لے جاتا ہے. یہ اس کی طلب ہے جو رب کی بارگاہ کا قرب دیتی ہے. یہ رب کائنات کی بارگاہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. تو رب کائنات کی بارگاہ میں جانے کے لیے, اس کا قرب پانے کے لیے, اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اور سارے کے سارے پردے اٹھانے کے لیے جب انسان اس راہ کا مسافر بنتا ہے, رب کائنات قرآن میں کہتا ہے وَاصْبِرْ نفسک, اے انسان اس کتے کو ان کی صحبت میں جما جو دن رات اپنے مولا کے ذکر میں مست رہتے ہیں. جن کا حال یہ ہے صبح ہو تب بھی مولا کا ذکر, شام ہو تب بھی مولا کا ذکر, دن ہو تب بھی مولا کا ذکر, رات ہو تب بھی مولا کا ذکر, اٹھتے ہیں تب بھی مولا کا ذکر کرتے کرتے, سوتے ہیں تب بھی مولا کا ذکر کرتے کرتے. جن کی زندگی رب کے ذکر میں ایسی محویت کے ساتھ گزر رہی ہے, رب فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں خود کو جما لے. اور ساتھ ہی مالک کائنات یہاں پہ ولایت بھی سمجھا رہا ہے کہ وہ ولی ہے کون, جس کی صحبت میں خود کو جما. رب کائنات نے ولایت کا تصور سمجھا دیا اور اولیاء کی تعریف سمجھا دی کہ ولی وہی ہے جو دن رات مولا کے ذکر میں مست رہتا ہے. آج کا یہ دور جال سازی کا دور بن گیا, ہر شے میں جال سازی ہے. الا ماشاء اللہ اچھے لوگ موجود ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف داڑیاں سجا لی, جبے کبے سجا لیے, اولیاء کی طرح کا بیس وٹا کر لوگوں کو ایسا لوٹنے پہ آ گئے کہ تعویذ, دم, گنڈا اس پہ لگا کر لوگوں کو رب سے ہٹا کے تعویذوں پہ لگا دیا. اور دیوان پور والوں یاد رکھ لو, ولی کا کام صرف تعویذ دینا نہیں ہے, دیتا ہے, اللہ نے اسے اذن دیا ہے, دم کرتا ہے, اللہ نے شفا رکھی ہے, لیکن سمجھ لو جہاں پہ صرف دھندا تعویذوں کا چل جائے اور جہاں پہ یہ پوچھا جائے کہ تعویذ 500 والا لینے یا 5000 والا لینے, سمجھ جاؤ وہاں پہ فیض نہیں ہے. کیوں؟ یریدون وجہہ, اس ولی کی طلب تو رب کا مکھڑا ہے, اس ولی کا مشن رب کی معرفت ہے, اس ولی کی زندگی کا دن رات
रब कायनात के कुर्ब में बढ़ने के लिए गुजरता है, तो जिसकी निगाह आने वाले की जेब पर हो वो अभी पीर नहीं बना, वो तो खुद मुरीद है, वो तो खुद अभी मुरीद है माल का। मुरीद कहते हैं चाहने वाले को, इरादा करने वाले को। तो जो दुनिया की तलब रखता है वो तो अभी खुद मुरीद बना बैठा है 500,000 का, वो दूसरों को क्या सिखाएगा। तो रब कायनात ने इस आयत मुबारका में विलायत का तारुफ भी करवा दिया कि वली कौन है, जो उसके जिक्र में मस्त रहता है, जो रब कायनात के मुखड़े का तालिब रहता है, जो मालिक कायनात की मारिफत का तालिब रहता है, और जिसकी गर्जो गायत क्या है, युरीदून वजहहू वला तादु ऐनाका अन्हुम। रब कहता है वो मेरा वली दिन रात जलवे उठाकर मेरी सारी की सारी मारिफत और कुर्ब को पाता रहता है। ए बंदे सुन ले, मेरा वली मुझे तकता है, तू उसे तका कर। लिहाजा हमारे ऐसे सादा लोग जिन्होंने सिर्फ विलायत को इतना समझ लिया कि मज नहीं मिली तो पीर साहब तावीज दो, पुत्र अज आखिर नहीं लगा तो पीर साहब तावीज दो, या सिर्फ दुनियादारी, पुत्र यूनान के बार्डर ते फंस गया तो पीर साहब तावीज दो। सामीन मोहतरम समझ लें, ये सारा कुछ औलिया के तावीज से, दम से, दुआ से होता जरूर है, लेकिन वली सिर्फ ये करने के लिए नहीं होता। वली तो रब का रास्ता बताने आता है। और पीर की तारीफ क्या है, माएं बहनें बेटियां और सारे अहबाब बड़ी तवज्जो से सुने। पीर किसे कहते? पीर अपनी जात को दरमियान से निकाल कर मुरीद को रब से जोड़ देता है, मुरीद को रब से जोड़ देता है। और जो पीर मुरीद को सिर्फ अपनी जात तक रखे, आगे ताल्लुक न जोड़े, तो समझ जाएं कि वो खुद अभी आगे जोगा कुछ नहीं है। लिहाजा मैं माजरत चाहता हूं कि आज के इस दौर में अगर आप लोगों के तसव्वुरात और तखय्युलात इससे कुछ जुदा जुदा है, तो अगर किसी के जहन में कोई इससे अलग बात थी तो मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन मैंने कुरान और हदीस को बयान करना है। अब सामीन मोहतरम, हुजूर गौसुल आजम कौन है? इख्तिताम कर जाऊंगा हुजूर गौसुल आजम की 11वीं को समझाकर। हुजूर गौसुल आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। ये ऐसा शहजादा है जो हसनी और हुसैनी है। आपकी सारी जिंदगी इल्म पढ़ते और पढ़ाते गुजरी है। अब इससे अगली बात बताने लगा हूं कि हुजूर गौसुल आजम पीर हैं, सिर्फ पीर नहीं, पीराने पीर हैं, दस्तगीर हैं, मोहिउद्दीन लकब है, गौसुल आजम हैं, गौसुल वरा भी है, गौसुल सकलैन भी है। और आपकी सारी जिंदगी कैसे गुजरी? सारी जिंदगी इल्म पढ़ते और पढ़ाते गुजरी है। क्या करते? ये लफ्ज बोलेंगे, इधर बेटियां भी बोले। हुजूर गौसुल आजम की सारी जिंदगी इल्म पढ़ते और पढ़ाते गुजरी है। हुजूर गौसुल आजम हर रोज अपने इस्लामिक सेंटर में, अपने मदरसा में 13 किताबें खुद पढ़ाया करते थे।
حضور غوث العظم ہر روز اپنے مدرسہ میں 13 کتابیں خود پڑھاتے تھے، پھر ہفتہ میں 3 دن مجالس علم و ذکر کا انعقاد کرتے، 2 دن نماز فجر کے بعد اور 1 دن نماز مغرب کے بعد۔ یہ ہفتہ کی روٹین ہے۔ پھر ہر مہینے چاند کی 11ویں کو، ہر مہینے چاند کی 11ویں کو حضور غوث العظم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی نسبت سے ہر مہینے مجلس علم کا انعقاد کرتے تھے۔ چاند رات 11ویں ہوتی اور آنے والا دن 12ویں ہوتی، حضور غوث العظم ہر مہینے چاند کی 11ویں کو میلاد مصطفیٰ کی نسبت سے، ولادت مصطفیٰ کی نسبت سے محفل علم کا انعقاد کرتے تھے، اور اس مجلس علم میں 70 ہزار طلباء، علماء اور مشائخ دور و نزدیک سے آپ سے علم لینے آتے تھے۔ کتنے لوگ؟ 70 ہزار طلباء علم اور 70 ہزار طالبین علم حضور غوث العظم سے اکتساب فیض کرنے آتے تھے، آپ سے علم لینے آتے تھے، اور ساری رات حضور غوث العظم ان کو علم دیا کرتے تھے۔ وہ قلم دوات اور کتابیں لے کر آتے، حضور غوث العظم ساری رات پڑھایا کرتے تھے، طلباء لکھا کرتے تھے۔ یہ 11ویں شریف ہے، اور آج ہم نے 11ویں شریف کو کیا سمجھا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ 11ویں صرف دیگیں کھانے اور پکانے کا نام ہے، نیاز بانٹنے کا نام ہے، لنگر پکانے اور کھانے کا نام ہے۔ سامعین محترم، کھانا پکانا، کھلانا، تقسیم کرنا، یہ الگ ایک عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ الگ ایک عبادت ہے، لیکن میں 11ویں سمجھا رہا ہوں۔ آپ کسی ایک بندے کو ایک لقمہ حلال کا بھی کھلائیں گے تو اجر اس کا بھی ہے، لیکن جو 11ویں شریف کا تصور ہے وہ صرف دیگیں پکانے کا تصور نہیں ہے۔ آپ پھر سوچیں گے کہ علامہ صاحب اگر 70 ہزار لوگوں کو صرف علم پڑھاتے تھے تو یہ دیگوں والا کھاتا ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ تو یاد رکھیں، وہ جو دور و نزدیک سے چل کے آتے تھے ان کے لیے رات کا کھانا اور صبح کا ناشتہ وہیں پہ تیار ہوتا تھا، کیونکہ وہ دور دور سے طلباء آتے، تو وہ کھانا اور لنگر ان کے لیے پکتا تھا جو دور و نزدیک سے علم لینے آتے۔ کیا کرنے آتے؟ علم لینے آتے تھے، قرآن و حدیث پڑھنے آتے تھے، تصوف و طریقت کا سبق لینے آتے تھے۔ وہ لنگر، وہ کھانا، وہ دیگیں تو ان پڑھنے والوں کے لیے پکا کرتی تھی۔ آج بدقسمتی سے حال یہ بن گیا کہ ہمیں وہ پکتی دیگیں تو یاد رہ گئیں، 70 ہزار کا شاگردی کرنا نظر نہیں آیا۔ حضور غوث العظم کا ساری رات قرآن پڑھانا نظر نہیں آیا، حضور غوث العظم کا ساری رات درس حدیث دینا نظر نہیں آیا۔ یہی سبب ہے کہ آج کے دور میں پھر ہم امت مسلمہ دھکے کھاتی نظر آ رہی کہ ہم نے علم کا راستہ چھوڑ دیا۔ ہم نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا،
اور ہم لوگ جتنے بیٹھے ہیں ہم سارے کے سارے 11ویں شریف کو مناتے بھی ہیں، پکاتے بھی اور کھاتے بھی ہیں۔ مناتے ہیں کہ نہیں؟ ماننے والے ہیں، لیکن میں ہاتھ کھڑا نہیں کرواتا، معذرت کے ساتھ ایک سوال ضرور کرتا ہوں۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر کوئی ہم سے اتنا ہی سوال کر لے کہ حضور غوث الاعظم کے عقائد کیا تھے، تو کیا ہمارے پاس سوالوں کے جواب ہیں؟ اگر کوئی اتنا پوچھ لے کہ حضور غوث الاعظم نے دین اسلام کی خدمت کیا کی ہے، کیا جواب ہے؟ اگر کوئی اتنا پوچھ لے کہ حضور غوث الاعظم نے کتابیں کتنی لکھی، تو کیا جانتے ہیں؟ تو سامعین محترم، میں بڑی معذرت کے ساتھ، بڑے ادب اور انکساری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ کھانا کھلانا جائز ہے، ہم کرتے ہیں، ابھی بھی دیگیں تیار ہو رہی ہوں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن خدا کے لیے جس شیخ کے نام پر ہوتا ہے اس شیخ کا نام بھی تو یاد کر لیں، اس شیخ کا کام بھی تو یاد کر لیں، اس شیخ کی کتب کو بھی تو دیکھ لیں۔ تو سامعین محترم، راز یہ سمجھ آیا کہ یہ 11ویں شریف کیا ہے؟ حضور غوث الاعظم ہر مہینے چاند کی 11ویں کو محفل علم کا انعقاد کرتے تھے، محفل علم کا انعقاد کرتے تھے، اور اسی مجلس علم میں آنے والوں کے لیے پھر کھانے تیار ہوتے تھے۔ اور حضور غوث الاعظم ساری رات کیا پڑھاتے تھے اور کیسے پڑھاتے تھے، اور آپ کی مجلس میں آنے والے کس کس درجہ کے طلباء اور علماء ہوتے تھے، اس کے لیے صرف ایک واقعہ دیتا ہوں۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مدرسہ سے ہر سال 3,000 طلباء فارغ التحصیل ہوتے، اور حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے قدم بڑھایا تو حضرت صلاح الدین ایوبی کی فوج میں 60 سے 70% جو سپاہی تھے وہ حضور غوث الاعظم کے شاگرد تھے۔ یہ ایک پورا الگ میدان ہے، لیکن آپ کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ علم لینے آتے۔ صرف ایک واقعہ دیتا ہوں، اس دور کے ایک بہت بڑے امام حدیث گزرے، حضرت امام ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام ابن الجوزی حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں آئے۔ جب مجلس علم کا آغاز ہوا تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی آیہ کریمہ تلاوت کی۔ کیا کیا؟ آیہ کریمہ تلاوت کی، اور حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی پہلی تفسیر یہ ہے، پہلی تفسیر یہ ہے۔ آپ نے تفسیر بیان کی، امام ابن الجوزی کے ساتھ بیٹھا جو شخص تھا وہ امام ابن الجوزی سے سوال کرتا ہے کہ اے ابن الجوزی، کیا یہ تفسیر آپ پہلے جانتے تھے؟ کیا اس کا علم آپ کے پاس پہلے تھا؟ امام ابن الجوزی اس بات میں ساری لاتے ہیں، ہاں یہ تفسیر میں پہلے جانتا ہوں۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اب اس آیت مبارکہ کی دوسری تفسیر یہ ہے۔ امام ابن الجوزی سے وہ شخص پھر سوال کرتا ہے کیا یہ بھی جانتے تھے؟ امام ابن الجوزی پھر اس بات پہ سر ہلاتے ہیں، ہاں جانتا ہوں۔ یہاں تک کہ حضور غوث الاعظم 11 تفاسیر کرتے ہیں، اور 11ویں تفسیر تک امام ابن الجوزی اس بات میں سر ہلاتے گئے۔ حضور غوث الاعظم 11 تفاسیر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب اس آیہ کریمہ کی 12ویں تفسیر یہ ہے۔ جب آپ نے 12ویں تفسیر کی تو اب امام ابن الجوزی نفی میں ساری لاتے ہیں کہ یہ تفسیر میں اس سے پہلے نہیں جانتا۔ پھر حضور غوث الاعظم 13ویں تفسیر کرتے ہیں
14वीं 15वीं तफसीर करते हैं, और हर तफसीर पर अब इमाम इब्नुल जौज़ी नफी में सारी लाते गए, यहां तक कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उसी एक आयत मुबारका की 40 तफसीर बयान की। कितनी तफसीर? 40 तफसीर बयान की। और हजरत इमाम इब्नुल जौज़ी 11वीं तफसीर से लेकर 40वीं तफसीर तक हर मर्तबा नफी में सारी लाते रहे, यहां तक कि हुज़ूर गौसुल आज़म फरमाते हैं 40 तफसीर हो गई, आगे फरमाते अल-आन नरजउ मिनल काली इलल हाल। हुज़ूर गौसुल आज़म फरमाते हैं ये 40 तफसीर तो इल्म ज़ाहिर की थी, इल्म काल की थी, अब इल्म ज़ाहिर से निकलकर इल्म बातिन की तरफ आए, अब ज़ाहिर से निकलकर रूहानियत की तरफ आए, अब ज़ाहिर से निकलकर तसव्वुफ की तरफ आए। ये कहकर हुज़ूर गौसुल आज़म 41वीं तफसीर करते हैं। उस तफसीर का इरफान ऐसा था, उसमें मारिफत ऐसी थी, उसमें लगन ऐसी थी, उसका अदब ऐसा था कि इमाम इब्नुल जौज़ी पे मस्ती तारी हो गई, वजद में आ गए, खड़े हुए अपना गिरबान फाड़ के गौसुल आज़म के कदमों में गिर के कहते हैं या शेख, जिस बारगाह से ये इल्म, ये मारिफत, ये अदब, ये कुर्ब, ये जलवा आ रहा है, अब पर्दे उठाएं, हमें भी उस बारगाह तक पहुंचा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान गौसे आज़म सरकार। हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप इमाम इल्म भी हैं, इमाम मारिफत भी हैं, आप इमाम उलूम ज़ाहिरिया भी हैं, उलूम बातनिया भी है। और आपकी मारिफत, आपके इल्म का हाल ये है। साथ ही उसी दौर में एक बहुत बड़े इमाम में लुग़त व अदब गुजरे हैं, हजरत इमाम याह्या बिन नजाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और आप जानते हैं कि जो इमाम लुग़त होता है, यानी लुग़त और अदब को पढ़ने पढ़ाने वाला, उसका शगफ शायरी होता है, लिटरेचर होता है। तो हज़रत याह्या बिन नजाह को हुज़ूर गौसुल आज़म की बारगाह का कुर्ब नसीब हुआ। चूंकि इल्म ज़ाहिर वाले थे तो जहन में ये सोचते गए कि आज जाता हूं और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का इम्तिहान लेता हूं। किस बाब में? चूंकि इमाम लुग़त थे, इमाम अदब थे, शायरी को पढ़ने पढ़ाने वाले थे। जहन में सोचा कि आज चेक करता हूं कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी को क्या कोई लुग़त और अदब के निकात भी आते। सुना है कि सारी सारी रात कलाम करते। तो हजरत याह्या बिन नजाह ने सोचा कि अब जुबानी उंगली पे याद कैसे रखूंगा। उन्होंने घर से एक धागा लिया। क्या किया? घर से ज़ौजाए मोहतरमा को कहा होगा कि एक धागा दे दो। धागा लेके चले और जहन में सोच बनाई कि जब भी हजरत अब्दुल कादिर जिलानी कोई लुग़त का, कोई अदब का, कोई लिटरेचर का, कोई शायरी का नुक्ता बयान करेंगे तो इस धागे में एक गिरा लगाऊंगा। क्या करूंगा? एक गिरा लगाऊंगा। फिर वापस घर आके वो गिरा गिन के अंदाजा लगाऊंगा कि गुफ्तगू कितने घंटे थी, उसमें लुग़त और अदब के निकात कितने थे। फिर जांचूंगा कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी क्या लुग़त के भी इमाम है। ये सोच के आ गए। हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कलाम का आगाज हुआ। आपने खिताब शुरू किया और दौरान खिताब आप जब भी कोई शेर बयान करते या लुग़त का कोई नुक्ता बयान करते तो हज़रत याह्या बिन नजाह उस धागे में एक गिरा लगा लेते।
یہاں تک کہ حضور غوث الاعظم کے خطاب کو جوبن ملتا گیا، آپ کا خطاب کمال کی طرف جاتا گیا۔ جب حضور غوث الاعظم خطاب کرتے کرتے اپنے جلال میں آئے اور دوران کلام آپ نے لغت و ادب کا نقطہ بیان کیا تو حضرت یحییٰ بن نجاح گرہ لگانے لگے، تو حضور غوث الاعظم اسی جلال میں حضرت یحییٰ بن نجاح کا نام لے کے فرماتے ہیں، اے یحییٰ بن نجاح، میں رب کے اذن سے تیرے دل کی گرہ کھول رہا ہوں اور تو ہاتھوں سے پھر گرہ لگاتا جا رہا ہے۔ یہ نام کا پکارنا تھا۔ حضرت یحییٰ بن نجاح کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، مدہوشی طاری ہوئی، دھاگے بھول گئے، گرہ لگانا بھول گئے۔ حضور غوث الاعظم کے قدموں پہ گر کے کہتے ہیں، اے شیخ، جہاں سے یہ علوم نصیب ہوتے ہیں اس بارگاہ کا ہمیں بھی قرب لے دے۔ سامعین، یہ ہیں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔